اچھا، آگے آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور جو ایمان رکھتے ہیں اس پر جو آپ سے پہلے نازل کیا گیا۔ پہلے کون؟ جو یعنی کہ ہمارے نبی سے پہلے انبیاء کرام آئے تھے، ان کے اوپر بھی جو کتابیں نازل کی گئیں ان پر بھی ہم نے یقین رکھنا ہے۔ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام پہ صحیفے نازل ہوئے ان پہ بھی ہم نے یقین رکھنا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ ان کو پڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہمیں ان کو بھی پڑھنا چاہیے۔ صرف وہ چیزیں جو ہمارے قرآن مجید سے ٹکراتی ہیں، یا وہ چیزیں جو ہمارے قرآن مجید جس کو پروف نہیں کر رہا اس کو رد کر دینا ہے، اور باقی وہ تمام چیزیں اس میں بہت علم ہے، کیونکہ انبیاء کرام کے جو قصے ہیں وہ زیادہ ڈیٹیل میں موجود ہیں، ان کے جو ساری ترتیب ہے ان کے آنے کی وہ زیادہ بہتر طریقے سے موجود ہیں ان کتابوں میں۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آخرت پر یقین رکھنے کا ہمیشہ کہتا ہے کہ جب آخرت پر آپ کو واقعی یقین ہوتا ہے نا کہ آخرت آئے گی، تو پھر انسان جو ہے وہ برے کام کرنے سے بچنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اب جیسے کہ اگر فار ایگزامپل ہمارا کوئی باس ہمیں کوئی حکم دیتا ہے، اور وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم اس کا یہ حکم نہیں مانیں گے تو وہ ہمیں آج ایسے کمرے میں بند کر دے گا جہاں پہ سانپ ہوں گے اور وہ ہمیں کاٹے گے ساری رات، تو وہ کام ہم لازمی کریں گے۔ ہمیں پتہ ہوگا کہ وہ ہمیں ایسی سزا دے گا تو اس کے سزا کے ڈر سے وہ کام ہم لازمی کریں گے۔ لیکن ہمیں اللہ تعالیٰ بار 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 قرآن مجید میں بتاتا ہے کہ یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، لیکن ہم اس کے باوجود کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہم مانتے تو ہیں کہ آخرت آئے گی، لیکن ہم بھول جاتے ہیں اس چیز کو، ہمارا یقین اتنا مضبوط نہیں ہے۔ تو یہ بات اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں۔ پھر آگے آیت نمبر 5 میں اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے مومن کی جو ہے ان کی کوالٹیز بتا کے آگے بتا رہے ہیں کہ اب یہ وہ لوگ ہیں جن کے اندر کوالٹیز پائی جائیں گی، اور یہ وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں اور اللہ کی سامنے وہ ہدایت پر ہیں۔ میں ان کوالٹیز کو دوبارہ سے دہرا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ وہ لوگ جو ایمان رکھتے ہیں غیب پر اور نماز قائم کرتے ہیں، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور وہ ایمان لاتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جو ان پہ نازل کیا گیا، یعنی قرآن مجید، اور جو ان سے پہلے نازل کیا گیا اس پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت پر یقین رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں، اور یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں۔ اچھا، جب یہ آیات نازل ہو رہی تھی تو جو اس ٹائم پہ وہ متقی اور ہدایت یا پرہیزگار لوگ تھے نا، ان کی مثالیں تھیں حضرت ابو بکر، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ یہ وہ لوگ تھے جو لسٹ میں سب سے آگے کھڑے ہوئے تھے متقیوں میں سے۔